آئیے آج تاریخ کے ایک ایسے باب کی بات کرتے ہیں جس نے صرف تاریخ ہی نہیں بلکہ دنیا کا رخ بدل دیا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کے بابرکت نکاح کی۔ تو یہ کہانی صرف ایک شادی کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تجارتی سفر کی کہانی ہے، معجزوں سے بھری ہوئی۔ یہ ان آسمانی نشانیوں کی داستان ہے جو ایک بہت بڑے مقصد کی طرف اشارہ کر رہی تھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ایک ایسے پاکیزہ رشتے کی کہانی ہے جس نے آنے والے دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ اچھا، تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک سفر سے۔ ایک نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی امانت داری کی وجہ سے مشہور ہیں، وہ مکہ کے سب سے امیر تاجر خاتون حضرت خدیجہ کا سامان لے کر شام کے سفر پر نکلتے ہیں۔ لیکن اصل حیران کن واقعات تو واپسی درپیش آتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، قافلہ جحفہ کے مقام پر رکتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ آگے جا کر اس کامیاب تجارت کی خوشخبری دے دیں۔ آپ اکیلے ہی مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور یہیں پر پہلا معجزہ ہوتا ہے۔ جو سفر عام طور پر 2 دن لیتا ہے وہ ایک ہی صبح میں مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ پہلی نشانی تھی جو عقل کو دنگ کر دینے والی تھی۔ اسی صبح مکہ میں حضرت خدیجہ اپنی چھت پر تھیں کہ انہیں ایک عجیب و غریب منظر نظر آیا۔ ایک اونٹ سوار مکہ میں داخل ہو رہا تھا، اور اس کے سر پر ایک نورانی قبہ جیسے سونے چاندی کا بنا ہو سایہ کیے ہوئے تھا۔ پہلے تو وہ سمجھ ہی نہیں پاتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن پھر انہیں وہ چہرہ نظر آتا ہے۔ یہ وہی ابو طالب کے بھتیجے تھے جو معجزانہ طور پر 2 دن کا سفر ایک صبح میں طے کر کے پہنچے تھے۔ اب کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے۔ کچھ دن بعد جب پورا تجارتی قافلہ واپس آیا تو میسرہ سیدھے حضرت خدیجہ کے پاس پہنچے، اور ان کے پاس صرف تجارت کے نفع نقصان کا حساب نہیں تھا، نہیں، ان کے پاس سنانے کے لیے کچھ اور ہی تھا، ایسے واقعات جو عام انسان کے تجربے سے باہر تھے۔ تو میسرہ نے کیا بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ کیسے سفر میں ایک سیلاب اور اژدہے سے قافلے کی حفاظت ہوئی، کیسے ایک بالکل خشک کنویں سے پانی ابل پڑا، اور ایک سوکھا درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آتے ہی ہرا بھرا ہو گیا۔ یہی نہیں، میسرہ نے بتایا کہ راستے میں پتھر اور درخت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتے تھے، اور کھانے میں تو ایسی برکت تھی کہ تھوڑا سا کھانا بھی پورے قافلے کے لیے کافی ہو جاتا تھا۔ اب دیکھیں، حضرت خدیجہ ایک بہت سمجھدار اور دانا خاتون تھیں۔ وہ صرف سن کر یقین نہیں کر لیتی تھیں، انہوں نے اس بات کو خود پرکھنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانے پر بلایا اور دسترخوان پر تھوڑی سی کھجوریں رکھ دیں۔ سب نے خوب پیٹ بھر کر کھایا، مگر جب سب اٹھ گئے تو کھجوریں ویسی کی ویسی ہی تھیں۔ معجزہ اب ان کی اپنی آنکھوں کے سامنے تھا۔ تو میسرہ کی رپورٹ اور یہ معجزہ، یہ تو جیسے آخری کڑی تھی جس نے سب کو جوڑ دیا، لیکن سچ تو یہ ہے کہ حضرت خدیجہ کا دل اور دماغ اس رشتے کے لیے پہلے ہی تیار ہو رہا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی 3 بڑی نشانیاں ظاہر ہو چکی تھیں۔ پہلی نشانی ایک یہودی عالم کی پیشین گوئی تھی کہ آخری نبی کی بیوی مکہ سے ہوگی۔ دوسری نشانی ایک اور عالم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر مہر نبوت کو پہچان کر اسے چومنا تھا۔ اور تیسری اور سب سے ذاتی نشانی ان کے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کی دی ہوئی دعا کے بعد وہ خواب تھا جس میں انہیں اس مبارک شادی کی بشارت دی گئی تھی۔ اب جب ساری نشانیاں مل گئیں اور دل کو یقین آ گیا تو اگلا قدم اٹھانے کا وقت تھا، نکاح کا پیغام بھیجنے کا۔ لیکن یہ قدم بہت احتیاط اور حکمت سے اٹھانا تھا، کیونکہ اس وقت کے معاشرتی اصول بہت سخت تھے۔ یہاں حضرت خدیجہ نے خود آگے بڑھنے کے بجائے اپنی ایک بہت ہی قابل اعتماد سہیلی نفیسہ کو بھیجا۔ نفیسہ نے بڑی خوبصورتی سے بات کا آغاز کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ شادی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ اسی گفتگو سے اس رشتے کی بنیاد رکھی گئی۔ جب بات چیت کے دوران مالی حیثیت کے فرق کا ذکر آیا تو حضرت خدیجہ کا جواب سنیے، کیا کمال کا جواب تھا۔ انہوں نے فوراً اپنی ساری دولت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دی اور کہا، اب دولت کا فرق ختم ہو گیا، میں تو آپ کی کنیز ہوں۔ ایک ہی جملے میں انہوں نے سب سے بڑی رکاوٹ کو راستے سے ہٹا دیا۔ لیکن ہر عظیم کہانی کی طرح یہاں بھی ایک موڑ آتا ہے، ایک مشکل مرحلہ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا ابو طالب بنو ہاشم کے سرداروں کے ساتھ باقاعدہ رشتہ لے کر پہنچے تو انہیں ایسی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جس کی کسی کو امید نہیں تھی۔ اور مخالفت بھی کہاں سے آئی؟ اپنے ہی گھر سے، خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو لہب کی طرف سے۔ انہوں نے دولت اور سماجی حیثیت کا تانا دیا اور کہا کہ اس رشتے سے پورے خاندان کی رسوائی ہوگی۔ یہ بہت ہی تکلیف دہ لمحہ تھا۔
ابو لہب کے بعد جب ابو طالب باقاعدہ رشتہ لے کر حضرت خدیجہ کے چچا عمرو بن اسد کے پاس پہنچے جو ان کے خاندان کے سربراہ تھے تو وہاں سے بھی صاف انکار ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ خدیجہ جس نے بادشاہوں کو انکار کیا وہ اس رشتے کے لیے کبھی راضی نہیں ہوں گی۔ بظاہر تمام دروازے بند ہو چکے تھے۔ بنو ہاشم کا پورا وفد غصے اور مایوسی میں واپس لوٹ آیا۔ حضرت خدیجہ کو لگا کہ سب کچھ بگڑ گیا ہے۔ تو سوال یہ ہے، کیا واقعی کہانی یہیں ختم ہو گئی؟ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ جب سارے راستے بند نظر آتے ہیں تبھی کوئی ایسا شخص سامنے آتا ہے جو اپنی حکمت سے حالات کا رخ موڑ دیتا ہے، اور وہ شخصیت تھے ورقہ بن نوفل، حضرت خدیجہ کے کزن، ایک بہت بڑے عالم اور ایک ایسے دانا شخص جن کی عزت دونوں خاندان کرتے تھے۔ وہی اس الجھے ہوئے معاملے کو سلجھا سکتے تھے۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ جب حضرت خدیجہ نے مذاق میں ورقہ سے پوچھا کہ اس نوجوان میں کچھ عیب بھی ہیں یا نہیں، تو ورقہ کا جواب سنیے۔ انہوں نے شاعرانہ انداز میں کہا کہ ان کا کلام شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور جب وہ چلتے ہیں تو 14ویں کا چاند گمان ہوتا ہے۔ یعنی ان کا واحد عیب یہ تھا کہ وہ بے عیب تھے۔ تو ورقہ نے کیا کیا؟ انہوں نے بڑی سمجھداری سے قدم اٹھائے۔ پہلے وہ حضرت خدیجہ کے چاچا کے پاس گئے اور انہیں بنو ہاشم کی ناراضگی کے نتائج سے خبردار کیا۔ پھر انہیں بتایا کہ خدیجہ خود اس رشتے پر دل سے راضی ہیں۔ اس کے بعد وہ ابو طالب کے پاس گئے، معذرت کی اور انہیں دوبارہ آنے پر منایا۔ ان کی حکمت عملی کام کر گئی اور آخرکار دونوں خاندان دوبارہ ملے اور رشتہ طے پا گیا۔ اور پھر وہ مبارک دن آیا، نکاح ہوا۔ حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق مہر ادا کیا، جو مختلف روایات کے مطابق 20 اونٹ یا 12.5 اونس سونا یا پھر 400 سونے کی اشرفیوں پر مشتمل تھا، جو اس زمانے میں ایک بہت بڑی رقم تھی۔ 25 سال، یہ رشتہ 25 سال یعنی 1/4 صدی تک قائم رہا۔ اور یہ صرف ایک شادی نہیں تھی، یہ محبت، احترام اور ایک مشترکہ مقصد پر قائم ایک ایسی پارٹنرشپ تھی جس نے تاریخ کے سب سے بڑے انقلابات کا سامنا کیا۔ اور اس پارٹنرشپ کی بنیاد کیا تھی؟ وہ یہ کہ حضرت خدیجہ نے صرف اپنی دولت ہی نہیں بلکہ اپنا سب کچھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ وہ اسلام قبول کرنے والی پہلی ہستی بنی اور دین کی سب سے پہلی اور سب سے بڑی مالی اور اخلاقی مددگار ثابت ہوئیں۔ تو آخر میں یہ سوال سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیسے ایک تجارتی سفر سے شروع ہونے والا یہ رشتہ، جو معجزوں اور مشکلوں سے گزرا، ایک ایسی خاتون اور ایک ایسے نوجوان کے درمیان اسلام کی ابتدائی تاریخ اور اس کے مستقبل کے لیے اتنا اہم کیسے ثابت ہوا؟